اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 106 سے 113، 106 سے 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ گزشتہ سے پیوستہ یعنی پیچھے سے یہ کنٹینیوس ایک بیان چل رہا ہے جو پروردگار عالم نے اس یہودی کا قضیہ بیان فرمایا تھا جو بے گناہ تھا، اور اس پر ایک بہتان باندھا گیا تھا، اور پیغمبر اکرم سے یہی فرمایا گیا کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کے لیے نمایاں کر دیا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے وکالت نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کے منصب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بات کو فالو کریں، اور یہی پیغمبر اکرم نے کیا۔ وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے اور آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے واستغفر اللہ، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، یعنی واستغفر استغفار کیجیے اللہ سے۔ کس کے لیے؟ وہ یہاں پر پوشیدہ ہے، مگر یہاں پر قرینہ یعنی سیاق و سباق کانٹیکسٹ خود بتاتا ہے کہ اگر یہ گنہگار ہیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو پھر وہ طریقہ کار جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں گزر چکا ہے کہ جب یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں کاش ایسا کرتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو استغفار پیغمبر خدا نہ کرے صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر اکرم کا استغفار دیگر افراد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔
اس کے بعد مزید اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ ان کی طرف سے جو خود اپنے ساتھ غداری کرتے ہیں، یہ خیانت جو انہوں نے کی ہے خود اپنے ساتھ کی ہے، اس اعتبار سے کہ گناہ کرنا خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہے اور غداری ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی بے گناہ کے اوپر بہتان لگانا یہ بھی غداری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کو اس طرح سے دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، یعنی خود وہ یہودی جو ہے وہ تو غیر قوم کا ہے، وہ کیا امیج لے گا مسلمانوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد خدا نہ کرے اگر پیغمبر اکرم نے کوئی ایسا فیصلہ دے دیا ہوتا تو وہ خود پیغمبر اکرم کے بارے میں کتنا بدظن ہوتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم پر پروردگار عالم کا فضل خاص ہے، جیسا کہ اسی صفحے پر آیت نمبر 113 میں ہم دیکھیں گے، لیکن اگر اس سامنے والے کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہ خود پیغمبر اکرم پر بفرض محال کہ ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا تو وہ کیا سوچتا اور کیا امیج پیغمبر اکرم کا اس کے ذہن میں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اس شخص نے جو غداری کی تھی وہ بہت ہی بھیانک تھی اور بہت ہی دور رس تھی۔ تو پروردگار عالم یہاں پر تنبیہ کرتا ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما، یقیناً اللہ اسے جو گنہگار اور غدار ہے دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 108 میں پروردگار عالم نے اپنے حاضر اور ناظر ہونے کی طرف متوجہ کیا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ لوگوں سے تو چھپ لیں گے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ جب وہ راتوں کو اس کی ناپسند باتیں اور گفتگویں کرتے ہیں۔ ظاہر اس کیس کے اندر تو بہت ہی واضح ہے کہ یہ سازش رات ہی میں ہوئی تھی، ما لا یرضی من القول، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر بھی یہ خدا سے چھپے ہوئے تو نہیں تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ اس پر کہ جو یہ کرتے رہتے ہیں حاوی ہے۔ یہ جو خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا اسلامی عقیدہ ہے اگر لوگوں کے پیش نظر رہے تو زندگی کے ہر شعبے میں جرائم کا خاتمہ ہو کر رہ جائے۔ پھر اس کے بعد اب پروردگار عالم براہ راست مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ جو ان کی ایک جماعت، ایک گروہ اصل محرک تھا اس باطل سفارش کے پیچھے، کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اچھا اس وقت تم لوگ ان کی طرف سے اس دنیاوی زندگی میں بحث مباحثہ کر بھی لو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ سے ان کی جانب سے کون بحث کرے گا، اما یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا نمائندہ ہو سکے گا۔ اس دنیا کے اندر تو ظاہری جو گواہیاں ہیں اس کے مطابق قانون فیصلہ کرنے کا پابند ہے، تو اگر کسی نے اپنے ظاہری عدالت کی بنیاد پر کوئی گواہی دے دی کہ جس میں جھوٹ شامل ہے تو ممکن ہے قاضی فیصلہ کر دے، یعنی آج بھی یہی ہوگا، یہ کوئی اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو وہ فیصلہ بظاہر میرٹ پر ہونے کے باوجود واقع کے اندر تو غلط ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام تر فیصلے واقع کے مطابق نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ کرنے والا معصوم ہو۔ تو پھر اس دنیا کے اندر تو ایسی ناانصافیاں ہو جائیں گی، مگر قیامت میں جو وبال آئے گا اس کو کون دور کر سکتا ہے، جبکہ وہ نتیجے کی جگہ ہے اور وہاں پر کسی قسم کی باطل سفارش کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو برائی کرے یا خود اپنے اوپر ظلم کرے، برائی کرے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ برائی کرے، او یظلم نفسہ، اور اپنے آپ پر ظلم کرے، یعنی کوئی ایسا گناہ کہ جو اس کی ذات تک محدود ہو، مثلا خدا نہ کرے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہ تو ہے اور بڑا گناہ ہے لیکن یہ اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو ضرب لگائے، چوٹ پہنچائے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولے، ظاہر ہے کہ یہ گناہ متعدی ہو کر دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، اس کا نقصان۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے استغفار کرے، اور واقعاً اگر وہ جینون استغفار ہے، یجد اللہ غفور رحیمہ، تو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، وہ اللہ کو ایسا ہی پائے گا۔ وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو بس اپنے ہی نقصان کا باعث ہوتا ہے، یعنی یہ بہت کیٹیگوریکل کہ نہ کسی زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، کسی کا، ٹام ڈک ہیری کا نقصان نہیں کیا، اس گناہ کے نتیجے میں اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا جاننے والا ہے، ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، اور اگر کوئی
خطا کرے یا گناہ کرے. خطا جو اتفاقاً ہو جائے، جس میں جان بوجھ کر کوئی انٹینشن پیچھے شامل نہ ہو، اور اسمن وہ کہ جس کے اندر باقاعدہ جان بوجھ کر گناہ کیا گیا ہے. ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کی تہمت لگا دے وہ کسی بے قصور پر. تو اب چاہے وہ خطا تھی یا جان بوجھ کر کمایا ہوا گناہ تھا، جو بے قصور ہے اس کے اوپر اگر اس نے ایسا کیا تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، کہ یہ افطرا بھی ہوگا، یعنی ایک جھوٹی تہمت، ایک جھوٹا الزام بھی ہو جائے گا، اور کھلے ہوئے گناہ کا اس نے بوجھ اٹھایا. اب یہ جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے، آیت نمبر 113، یہ اس مسئلے کو بالکل صاف کر دیتی ہے جو خواہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا کہ گویا خود پیغمبر اکرم بھی اس شخص کی حمایت میں کچھ کہہ بیٹھے، یا انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کر دی طرفداری والی جو کہ نامناسب تھی. یہ آیت بالکل صاف کرتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں کا ایک گروہ تو یہی چاہتا تھا کہ وہ آپ کو بھی پھسلا دے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ چاہیں گے، اگر غلط کام کرنے والا ہے تو وہ تو اپنے غلط کام کے لیے ہر ایک کو انوالو کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اگر رسول کی اس عظمت کو سمجھ رہا ہوتا تو ایسی ایفرٹ ہی کیوں کرتا؟ وما یضلون الا انفسهم، مگر پروردگار نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ ایسا چاہتے اور کر پاتے، مگر ہوا کیا؟ وما یضلون الا انفسهم، اگر وہ گمراہ کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. وما یضرونک من شیء، اور آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پاتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اللہ نے یقیناً نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو ماضی میں ان تمام تر چیزوں کا علم دے دیا کہ جو آپ کے پاس از خود نہیں تھا. ظاہر ہے کہ وجود بھی خدا کا دیا ہوا ہے تو علم بھی خدا کا دیا ہوا ہے. یہاں ماضی کا ذکر ہے کہ دے دیا، کب دیا اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا بعید نہیں ہے کہ جب سے وجود پیغمبر ہو تب سے وہ علم بھی موجود ہو. وکانا فضل اللہ علیک عظیما، اور یقیناً آپ پر فضل اللہ کا بہت عظیم ہے، فضل خدا بہت عظیم ہے. یہ فضل کا حوالہ دینا، یہ رحمت کا حوالہ دینا، یہ کتاب کے نازل کرنے کا حوالہ دینا، یہ حکمت کے حوالہ دینا، علم کا حوالہ دینا، یہ تمام تر چیزیں اور اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے پروردگار عالم کی ہدایت تھی کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو خدا آپ کو دکھا رہا ہے، جو آپ کے لیے نمایاں کر رہا ہے، اسی طرح سے پیغمبر اکرم کا فیصلہ ہے. اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کی پروردگار عالم نے مذمت فرمائی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.